الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اس وقت پورے عالم سے عازمین حج کے قافلے عرض حرم کی طرف رواں اور دواں ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ نے اپنے پاک گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. زندگی بھر ہم اس سرزمین کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، وہاں کی تصویر دیکھا کرتے ہیں. ایک تعداد تو ایسی ہے جن کے پاس وہاں تک پہنچنے کے وسائل نہیں، وہ وہاں کا تذکرہ کر کے، وہاں کا تذکرہ سن کر تسلی کر لیتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اس کے باوجود دنیا کے بہت سارے جھمیلوں میں، بہت ساری چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ اس انتظار میں ہے کہ ان جھمیلوں سے جب فرصت ملے تو پھر حج کر لیں گے. بعض وہ ہوتے ہیں جو ان جھمیلوں ہی میں مر جاتے ہیں اور فرصت ملنے کی نوبت نہیں آتی. بعض وہ ہوتے ہیں کہ جب ان جھمیلوں سے وہ فرصت پاتے ہیں تو عمر کی اس منزل میں پہنچ جاتے ہیں جب وہ ٹھیک طریقے سے حج کے ارکان بھی ادا نہیں کر سکتے. بہرحال بڑے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جو اس وقت اس پاک سرزمین پر پہنچ رہے ہیں. یہ اس اعلان کا اثر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کیا تھا. جب کعبے کی تعمیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَأَذِّن بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو. اس وقت مائک بھی نہیں تھا، لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا، واٹس ایپ، فیس بک یہ سب بھی نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، ذرائع ابلاغ نہیں تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، مکے میں تو صرف پتھر ہی پتھر نظر آ رہے ہیں، یہاں تو صرف ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہیں. میرے اعلان کو کون سنے گا؟ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ یہ پہاڑ میں میری آواز ٹکرا کے رہ جائے گی. اللہ نے فرمایا ابراہیم، اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور پوری دنیا میں تمہاری آواز کا پہنچانا میرا کام ہے. تم اعلان کرو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان کرو لوگوں میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سبا پہاڑی پر کھڑے ہو کر
بعض نے لکھا ہے جبل ذو قبیس پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ لوگوں، اللہ نے اپنا ایک گھر بنایا ہے تو تم لوگ اس کا حج کرو۔ ان کی اس آواز کو اللہ نے پورے عالم میں پہنچایا۔ پہاڑوں نے سنا، شجر نے سنا، حجر نے سنا، ماؤں کے رحم میں جو بچے پل رہے تھے انہوں نے سنا، عالم ارواح کے لوگوں نے سنا، قیامت تک جو انسان دنیا میں آنے والے تھے انہوں نے سنا، اور قیامت تک جن جن کے مقدر میں اللہ نے حج لکھا تھا انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ قیامت تک جو لوگ حج کریں گے سب نے تلبیہ پڑھا۔ اس وقت سے لوگ حج کر رہے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ حج کیا کرتے تھے، لیکن ان میں کچھ صحیح بھی طریقہ تھا، کچھ غلط بھی طریقہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کی جب بعثت ہوئی، مکی زندگی میں حج فرض نہیں ہوا تھا۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور اس کے اگلے سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ آپ نے حج کیا۔ زندگی میں آپ نے یہی ایک حج کیا تھا۔ سن 10 ہجری میں آپ نے حج کیا صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ، جس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے ان لوگوں پر حج فرض کیا گیا جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت اور حیثیت رکھتے ہوں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو نہ مانے تو اللہ تو بے نیاز ہے سارے عالم سے، اللہ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ تو بے نیاز ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا تم حج کرو۔ مجمع میں ایک صاحب تھے، انہوں نے سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا پڑتا ہے؟ ہر زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے پھر سوال دہرایا، اللہ کے رسول کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ پھر بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو آپ ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اس کو مانو، سوال کر کر کے اپنی پابندیوں میں اضافہ نہ کرو۔ اگر میں تمہارے اس سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو اللہ ہر سال حج فرض کر دیتا اور تم ادا نہ کر سکتے۔ تم سے پہلی امتیں اسی لیے تباہ و برباد ہوئی کہ وہ نبیوں سے سوالات بہت کیا کرتے تھے اور جب حکم آ جاتا تھا تو نافرمانی کرتے تھے۔ لہذا جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اس کو کرو، جب کسی چیز سے منع کرو تو اس سے رک جایا کرو۔ ہمارے یہاں بھی ایک مزاج ہے سوال کرنے کا، عمل کا مزاج نہیں ہے، سوال کرنے کا مزاج ہے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ سوالات لے کے آتے ہیں۔ تو سوال کرنے کا ایک مزاج ہے، وہ بھی غیر ضروری سوالات۔ تو وہ صاحب جنہوں نے سوال کیا تھا ان
ان کا نام تھا حضرت اقرا بن عابس تمیمی رضی اللہ عنہ. چونکہ فتح مکے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس لیے اچھی ان کو اتنی تربیت نہیں ہو پائی تھی، وہ نبوی مزاج کو، اسلامی مزاج کو سمجھ نہیں پائے تھے. اس لیے انہوں نے سوال کیا دوبارہ، تیسری مرتبہ انہوں نے بار بار سوال کیا. تو چونکہ انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا. اور ترمذی شریف کی روایت حدیث کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس حج کا سامان میسر ہو، جس کے پاس حج کرنے کا ضروری سامان میسر ہو، سواری کا انتظام ہو جو اس کو بیت اللہ تک پہنچا دے، پھر بھی وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ یہودی ہو کے مرے کہ عیسائی ہو کے مرے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یدی کسی کے پاس اتنا دھن ہو کہ وہ مکہ معظمہ تک آنے جانے کا بھار اٹھا سکے تو جیون میں ایک مرتبہ حج یاترا کرنا اس کا کرتویہ ہوگا. تو فرمایا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ حج نہیں کرتا، یہودی ہو کے مرے کہ نصرانی ہو کے مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ بنو. مشرک سب کچھ کر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا. مشرکین مکہ حج کیا کرتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے. تو نماز چھوڑنے والے کو مشرک سے مثال دی گئی کہ نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ بنو. اور حج نہ کرنے والوں کو کہا گیا کہ وہ نصرانی ہو کے مرے، یہودی ہو کے مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ یہودی اور عیسائی نماز پڑھتے تھے لیکن حج نہیں کرتے تھے. وہ مشرکین مکہ نماز نہیں پڑھتے تھے، حج کیا کرتے تھے اپنے طریقے پر. یہود و نصارہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے لیکن وہ حج نہیں کرتے تھے. تو آج ہم میں ایک بڑی تعداد ہے جن کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے، جن پر حج فرض ہے، جو وہاں تک جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. 40 دن اگر وہ نہیں رہیں گے تو ان کے گھر والوں کا خرچ بھی ان کے پاس ہے. اس کے باوجود وہ حج نہیں کر رہے ہیں. 100 بار سوچنا چاہیے ان کو، اس وعید کو بار بار اس وعید پر غور کرنا چاہیے ان کو. اگر اس سے کہا جاتا ہے تو وہ عذر پیش کرتے ہیں، ابھی بٹیا کی شادی نہیں کی، بٹیا کی شادی ہو جائے، بٹوا کی شادی ہو جائے، سب سے فرصت پا جائے تب جا کے حج کرنے جائیں گے. حج فرض ہے، اتنا مال آ جائے کہ وہاں تک جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، حج فرض ہو گیا. بٹیا کی شادی میں 10 لاکھ خرچ ہوئے، شریعت نہیں کہتی. بیٹی کی شادی میں آپ 10 لاکھ، 5 لاکھ، لاکھ، 2 لاکھ خرچ کریں، شریعت اس کو نہیں کہتی. یہ عذر آدمی پیش کرے کہ بیٹی کی شادی میں مجھے پیسہ خرچ کرنا ہے اس لیے ابھی ہم حج نہیں کر سکتے، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو جوان ہیں ماشاءاللہ، حج کے ارکان بہت اچھی طرح ادا کر سکتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، اللہ نے دولت بھی دیا ہے. ان سے جب کہا جاتا ہے وہ کہتا ابھی حج کر لے، جھوٹ نہیں بول پائے گا. وہ کہتے ہیں کہ حج کر لیں گے، پوری زندگی پڑی ہے، پھر جھوٹ نہیں بول پائیں گے کاروبار میں. واہ صاحب، یعنی حج سے پہلے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ یہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر داڑھی رکھنا پڑ جائے گا اور پھر جو ہے جھوٹ بھی نہیں بول پائیں گے، پھر دھوکہ نہیں دے پائیں گے، غلط کام نہیں کر پائیں گے، گناہوں کی جگہ پر نہیں جا پائیں گے، حاجی ہو جائیں گے، اس لیے ہم کو حج نہیں کرنا. بھی جب قبر میں دونوں پیر لٹکنے والا ہوگا تو جو ہے اس حال میں بھی حج کرنے جائیں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا مینا کہاں ہے، مزدلفہ کہاں ہے، عرفات کہاں ہے، شیطان کو کنگری کہاں مارنا ہے. مینا میں ایک حاجی مجھے ملے، میں نے کہا حاجی صاحب آپ نے طواف زیارت کر لیا؟ کہنے لگے احرام میں منہ تمہارا بھیا کہاں ہے، کہاں سے ہم طواف کر لیں گے؟ احرام میں پیشاب کر دیا، احرام پورا خراب. اب دوسرا احرام نہیں کہہ رہے، پیشاب کر دیے، کہاں جائیں ہم طواف کرنے؟
مینا میں ایک حاجی صاحب ملے, شیطان ڈھونڈ رہے تھے کنکری مارنے کے لیے, کہنے شام ہو گئی شیطان مل ہی رات ہو گئی, تم کا کنکری مار دیں ہم, تم کا ماری کنکری, شیطان تو ہم کہیں نہیں مل رہا. یعنی غصے میں ہے, شیطان تلاش کر رہے ہیں, مل نہیں رہا ان کو. کوئی پوچھ لے اسی پر گرم ہو جا رہے ہیں کہ تمہیں کو شیطان تمہیں کو مار دے کنکریاں. عرب نوجوان جو وہاں خدمت میں ہو تو ہنسا کرتے ہیں, وہ ہم سے عربی میں کہہ رہے تھے کیا مشکل بات, کیوں انڈیا سے بوڑھے لوگ کیوں آتے ہیں, ہندوستان سے بوڑھے لوگ کیوں آتے, جوان کیوں نہیں آتے. حرم میں مجھے میری داڑھی پکڑ کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جوانی میں اللہ نے جنت کروائی, داڑھی پکڑ کہتے ماشاءاللہ جوانی میں اللہ نے کروائی, عزت دیتے تھے وہ. تو یہ بہانہ ہے کہ جوانی میں حج کر لیں گے تو بھی جھوٹ نہیں بول پائیں گے. بھائی حج کریں نہ کریں ایسے بھی نہیں جھوٹ بولنا حرام ہے, دھوکہ دہی ایسے بھی حرام ہے, گناہ کرنا ایسے بھی حرام ہے, وہ آپ حاجی ہوں یا نمازی ہوں. تو یہ جو ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے یہ غلط ذہنیت ہے. جوانوں کو جانا چاہیے حج کرنے کے لیے, اور جوانی کی عمر میں بہترین سے وہ ارکان ادا کر لیں گے, اور جو ہے ہر چیز کو اچھے سے دیکھ لیں گے وہ, کیونکہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں مال بھی خوب خرچ ہوتا ہے اور محنت بھی بہت لگتی ہے. بہت بڑا مجاہدہ ہے, ایک دن میں 20 کلومیٹر ہو سکتا پیدل چلنا پڑ جائے. چلے ہم لوگ ایک دن 20 کلومیٹر پیدل چلنا پڑا. 5 دن جو حج کا ہوتا ہے اتنی محنت ہوتی ہے. جب آپ دوسرے کے کہیں کوئی حاجی بوڑھا بیٹھ کر رو رہا, کہیں حجی جو ہے رو رہی ہیں کہ حاجی صاحب پچھڑ گئے, کہیں جو حاجی صاحب رو رہے ہیں حجی پچھڑ گئی, اور جب ملاپ ہوتا ہے مینا میں دونوں کا اس طرح گلے مل کر روتے ہیں, لگتا ہے کہ آدم ہوا جب آپ دنیا میں آئے تھے اور گلے مل کر روئے تھے. جوانی میں جب جائے گا آدمی تو ایک اس کا الگ مزہ ہے, اس کا ایک الگ لطف ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ اس لیے حج نہیں کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں, کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں, تو یہ غلط ذہنیت ہے. اللہ نے حج فرض کر دیا ہے, حج فرض ہو گیا, حج کرنا چاہیے. پیسہ بیٹی کے جہیز کے لیے رکھے تو غلط ہے. ایسا نہیں کہ بیٹی کے جہیز کا مال نکال دیے ہیں تو آپ پر حج فرض نہیں. شریعت کہتی ہے شادی آسان ہونی چاہیے. وہ تو ہمارے معاشرے نے اس کو مہنگا بنایا ہے. شریعت کب کہتی ہے کہ آپ 10 لاکھ اپنی بیٹی کی شادی پہ خرچ کریں؟ شریعت کب کہتی ہے آپ جو ہے بڑھ چڑھ کر کے جہیز دیں؟ لیکن اگر آپ کے پاس مال جمع ہو گیا تو شریعت پھر کہے گی کہ آپ کو زکات نکالنا ہوگا, شریعت پھر کہے گی کہ آپ کو حج کرنا پڑے گا. تو عزم کریں, ارادہ کریں, جوان ارادہ کریں کہ ہم آئندہ سال کوشش کریں گے کہ ہم حج کرنے جائیں. جن کو اللہ نے دولت دیا ہے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں, موت کا کوئی انتظار نہیں. کب موت آ جائے, کب دنیا سے چلے جائے, حج کیے بغیر چلے جائے, دولت دھری کی دھری رہ جائے, اور پھر انجام کیا ہو. وعید ہے کہ یہودیوں کے مرے, کہ عیسائیوں کے مرے. اور دوسری طرف جو لوگ جاتے ہیں ان کی خوش قسمتی دیکھیے. جو حج کرنے جاتے ہیں, جو عمرہ کرنے جاتے ہیں, ان کی خوش قسمتی دیکھیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحاج والعمار وقت اللہ, حج کرنے والے, عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. اللہ میزبان بنتا ہے, وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. میں جب جا رہا تھا حج کرنے میں, ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے ایک دعا سکھائی, کہا کہ جو ہے جب کعبے پہ نظر پڑے تو دعا پڑھ لینا, جو دعا کرنا ہے یہ بھی دعا کر لینا. اس کے بعد پھر ماجرا دیکھنا. تو یاد تو ان کی بات میں بھی آپ لوگوں کو شیئر کر دے رہا ہوں, بتا دے رہا ہوں. انہوں نے کہا کعبہ کو دیکھ کے دعا کرنا کہ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ, اے شہنشاہوں کے شہنشاہ, ہم آپ کے مہمان ہیں, آپ اپنی شایان نشان ہماری مہمانی فرمائیے. یہ دعا کر دینا, کہیں بھوکے نہیں رہو گے. پھر دیکھنا پھر اللہ کی مہمانی. میں جب گیا تو میں نے جو ہے یہ دعا کی. میں نے اس کے بعد
جو اللہ نے مہمانی کی کہ عرفات کے میدان میں اور مینا میں جہاں پر کھانا بہت مشکل سے ملتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ کھانا بھی ملا اور پیسہ بھی نہیں لگا، سب کچھ فری میں۔ دوپہر کا وقت تھا، وقوف کر رہے تھے ہم لوگ عرفات کے میدان میں۔ جو حج کرنے جو لوگ جاتے ہیں یہاں سے، ان کو عرفات لے جایا تھا بس سے، ان کا خیمہ ہوتا ہے، وہاں ان کے کھانے پینے رہنے کا بہت اچھا انتظام ہوتا ہے، لیکن وہ مسجد سے بہت دور رہتے ہیں، جہاں پر جمع بین الصلاتین ظہر اثر ایک ساتھ نماز ہوتی ہے، پھر امام خطبہ دیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہو سکتا ہے انڈیا والے لوگ ٹی وی میں دیکھ لیں، لیکن عرفات میں رہ کر کے وہ حاجیوں کو پتہ نہیں تھا اس نماز کے بارے میں، اتنی دور ان کو رکھا جاتا ہے۔ اب جن کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں خطبہ سنوں، میں وہاں پر اکٹھا رہوں، ان کو پیدل آنا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں نے پیدل سفر کیا، پیدل سفر کر کے جو ہے مسجد نمیرہ پہنچے۔ اب وہاں پر پہنچنے کے بعد اتنی بھیڑ ہوتی ہے اور اوپر سے اتنی تیز دھوپ کہ آپ جو ہے پانی پینے نہیں آ سکتے، آپ دکھ رہا وہاں پہ پانی ہے، جا نہیں سکتے بھیڑ کی وجہ سے۔ دوپہر کا وقت ہے، 11 بجے 12 بجے سے پڑے پڑے مغرب تک وہاں رہنا ہے، نہ کھانے کا انتظام نہ پانی کا انتظام، کچھ نہیں وہاں، اوپر سے دھوپ۔ میں نے دیکھا کہ میرے بغل میں ایک تھیلا رکھا ہوا ہے، اس تھیلے میں اسٹرابیری کا جوس بالکل فریزر سے نکالا ہوا ٹھنڈا، اس چلچلاتی دھوپ میں پانی کھول چکا تھا ہم لوگوں کا جو پانی تھا، وہاں جو تھیلا میرے پاس رکھا ہوا تھا وہ جو ہے بالکل ٹھنڈا جیسے ابھی فریزر سے نکالا گیا اس کو۔ میں نے دائیں بائیں جتنے لوگ سب سے پوچھا بھائی آپ نے تھیلا کس نے کہا نہیں ہمارا نہیں ہے یہ۔ ہم نے کہا لو بسم اللہ، پھر اللہ کی طرف سے پیو اس کو سب لوگ۔ 2-3 دن جو ہے بوتل پی ہم لوگ، پیٹ بھی بھرا، پیاس بھی ختم ہوئی۔ یہ ایک میں مثال خالی دے رہا ہوں۔ تو جو حج کرنے جاتے ہیں، جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، وہ اللہ ان کا میزبان ہوتا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ کوئی کسی حکومت کا کوئی مہمان بن کر کے جائے، کسی عہدیدار کا مہمان بن کے جائے، وہ جو ہے بات نہیں کر کے جلدی کسی سے کہ ہم فلاں کے گھر گئے تھے، فلاں کے بنگلہ ہم گئے تھے، گورنر کے بنگلہ ہم ادھر کے آئے۔ انگریزوں کا جب زمانہ تھا، گاؤں سے لوگ آتے تھے جب شہر، اور کوئی انگریز ان سے اشارے سے پوچھ لیتا تھا ہاؤ آر یو، کیسے ہو، وہ اشارے سمجھ جاتا تھا کہ حال چال پوچھا جا رہا، وہ کہہ دیتا تھا آئی ایم فائن، بہت اچھے ہیں ہم، اپنی جو ہے دیہاتی زبان میں، اور گاؤں جا کے چپ، پورے دن کسی سے بات نہیں کرتا تھا گاؤں جا کے۔ لوگ کہتے تھے بھائی بولو، کہے نہیں بول رہے ہو؟ وہ کہتا تھا صاحب سے بات کر کے آئے ہیں، آج صاحب سے بات کر کے آئے ہیں، کسی سے بات نہیں کریں گے، منہ کا مزہ نہیں خراب کرنا مجھ کو ہے۔ یہ انسان ہے، ایک انسان اگر ان کو ہاؤ آر یو کہہ دے رہا تو دن بھر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ذرا سوچیں، الحاج والعمار عبداللہ، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ان دعوه اجابهم وان استغفروه يغفر لهم۔ اللہ میزبانی کیسے کرتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جب اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما۔ ایک عمرہ سے دوسرے عمرے تک کفارہ بن جاتا ہے ان تمام گناہوں کا جو ان کے درمیان میں ہوا۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی حج مبرور، مخلصانہ حج اگر کسی کو نصیب ہو جائے، اتنی بڑی دولت اس کو نصیب ہو گئی کہ اس سے بڑی دولت کا دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اور عمرے سے عمرے کے درمیان جو گناہ ہوتا ہے، عمرہ کرتا ہے پھر عمرہ کرتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو لوگ ایک بار جاتے ہیں وہی لوگ بار بار جاتے ہیں۔ جو ایک بار جاتا ہے وہی بار بار جاتا ہے۔ بعض لوگ ہو سکتا ہے فتویٰ لگا دے رہے، ریاکاری کر رہا،
پیسہ دیا جب تک بھی عمرہ کر رہا جب تک حج کر رہا، یہ فتویٰ لگ جاتا ہے عام طور پر، ایک تو کر لیا بہت ہے، ایک بار حج کر لیا بہت ہے، ایک بار عمرہ کر لیا بہت ہے، تو خود تو جائیں گے نہیں، جو جاتے ہیں ان پر فتویٰ کاری ضرور ہوتی ہے۔ یاد رکھیے جو جاتا ہے وہ مزہ پاتا ہے، اسی لیے دوبارہ بھی جاتا ہے۔ ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی تمنا ہے، دیکھ کے آتا ہے دوسرے بار حاضری کی تمنا لے کر آتا ہے، اس تمنا کی برکت سے اللہ اس کو دوبارہ وہاں حاضری کی توفیق دیتا ہے۔ جس نے ابھی دیکھا ہی نہیں، وہاں کا مزہ ملا ہی نہیں، وہ کیا تمنا کرے گا؟ تو آپ دیکھیے جو لوگ حج کر چکے ہوں گے وہی زیادہ عمرہ کرنے والے ملیں گے، نئے لوگ کم جاتے ہیں۔ جو ایک بار جاتا عمرہ کرنے وہ دوبارہ پھر جانا چاہتا ہے، دوبارہ جانا چاہتا ہے، بار بار جانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ چکا ہے، وہ اس کو وہاں کا مزہ مل چکا ہے۔ تو اللہ کے واسطے جن کے پاس پیسہ ہے حج کرنے کا، حج کا ارادہ کرے، جن کے پاس کم پیسہ ہے چھوٹا حج کرے، عمرہ کرے، وہ جائیں کم سے کم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، مدینے کی زیارت کرے، مکے کی زیارت کرے، ایمان تازہ ہو جائے گا وہاں پہنچ کر۔ اس نیت سے پیسے لگ رکھے ہیں آپ، 10 روپے 20 روپے جو بھی جو ہے آپ کر سکتے ہیں، الگ اتنا پیسہ آپ انتظام کریں، الگ رکھیں۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ کوشش تو ہم کر سکتے ہیں، نیت تو ہم کر سکتے ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، یہ دعا کریں کہ اللہ آپ وسائل کے محتاج نہیں ہیں، آپ اسباب کے محتاج نہیں ہیں، آپ دولت کے محتاج نہیں ہیں، یہ سب تو ہم انسانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ آپ ہمیں توفیق دے دیجیے، آپ ہمیں اپنے اس پاک سرزمین کی زیارت کی توفیق دے دیجیے، اس نیت سے آپ سے جو ہو سکے پیسہ مالا کرنے لگے۔ کم از کم اگر موت بھی آ گئی اس بیچ میں، موت بھی آ گئی اور آپ پیسہ کس نیت سے جمع کر رہے تھے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، موت بھی آ گئی، انشاءاللہ کل قیامت کے دن حاجی بنا کر اللہ حج کرے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو نکلا اپنے گھر سے اللہ رسول کی ہجرت کے لیے، پھر اس کو راستے میں موت آ گئی، اس کا اجر واقع ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حاجی حج کے لیے نکلا، عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے کے لیے نکلا، جہاد کرنے والا جہاد کے لیے نکلا، ابھی وہاں تک پہنچا نہیں، راستے میں انتقال ہو گیا، اللہ اس کو حج کا ثواب عطا فرمائے گا، عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو نیت کرنے میں، کوشش کرنے میں ہمیں کیا پریشانی ہے؟ آج اسی وقت سے ہم عزم کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عزم کریں کہ انشاءاللہ آج ہی سے ہم نیت کریں گے حج کرنے کی، نیت کریں گے عمرہ کرنے کی، اور اس کے لیے جن کو اللہ نے دولت دی ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی 10-20 روپے اس نیت سے اکٹھا کر لے، کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کی کوشش، اللہ آپ کی کوشش بیکار نہیں کرے گا، آپ کی کوشش انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے کہ جو کم از کم ہم لوگ حج اور عمرے کی نیت کریں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔